أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23ویں پارے میں سب سے پہلے سورہ الذاریات ہے اور آخر میں سورۃ الحدید ہے۔ یہ کل 7 سورتوں پر مشتمل پارہ ہے۔ سب سے پہلا اس کا موضوع سورہ الذاریات کی آیت نمبر 31 تا 37 ہے۔ اصل میں ان آیات مبارکہ میں قوم لوط کا ذکر ہے، اور قوم لوط کے ذکر کے ساتھ دراصل ان کا جو جرم تھا وہ بتایا گیا ہے۔ اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص اس کے اوپر ایک تفسیر اور ان کی رائے کی وضاحت موجود ہے۔ ہم پہلے آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بھیجے جانے والوں یعنی فرشتوں، تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں جو تمہارے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے وہاں سے ان سب کو نکال لیا جو ایمان لائے ہوئے تھے، تو ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمان نہ پایا، اور ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر ان آیات مبارکہ کی تشریح سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجرم قوم سے مراد کیا ہے؟ مولانا کے نزدیک یہاں قوم لوط مراد ہے، کیونکہ یہ بدترین اخلاقی جرائم میں سے جو جرم تھا اس میں مبتلا تھے۔ اجتماعی طور پر فحاشی، سرکشی اور نافرمانی ان کا معمول بن چکی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دے رہے تھے، مگر یہ دعوت کو ٹھکرا رہے تھے۔ اس لیے قرآن نے انہیں محض کافر نہیں بلکہ مجرم قوم کہا، یعنی وہ قوم جو شعوری طور پر جرم کو اپنائے ہوئے تھی۔ تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں 2 خبریں دی، ایک تو خوشخبری حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی، اور دوسری تنبیہ اور عذاب کی خبر تھی کہ قوم لوط پر عذاب ہے۔
یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ عذاب اندھا دھند نہیں بلکہ متعین ناپ تول کر اللہ کے حکم سے نازل ہوگا۔ نشان زدہ پتھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے برسائے۔ تو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ عام پتھر نہیں تھے، ہر پتھر خاص مجرم کے لیے مخصوص تھا، اس لیے کہ اللہ کی عدالت علم اور قدرت رکھتی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا علم بھی بہت وسیع ہے اور اللہ کی قدرت بھی بہت بڑی ہے، اور وہ جب چاہتا ہے گناہگار کو عذاب کی زد میں لے آتا ہے اور جس بے گناہ کو چاہتا ہے اس بچا لیتا ہے۔ تو اس میں اہل ایمان کے لیے نجات کی خبر بھی ہے کہ عذاب سے پہلے ایمان والوں کو نکال لیا گیا اور پوری بستی میں صرف ایک گھر تھا، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں جو ایمان پر قائم تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ اگر ایمان معاشرے میں تنہا بھی ہو تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ باقی رہنے والی نشانی یعنی آیت 37 کے مطابق قوم لوط کی بستی کا انجام کہ بعد کی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آثار موجود ہیں اور قرآن کی آیات میں ہمیشہ کے لیے اس قوم کا ذکر بد جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا۔ اس آیات مبارکہ میں جو بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ کوئی بھی قوم جب جرم کو اجتماعی طور پر اختیار کر لے تو اللہ اس قوم کی مہلت ختم کر دیتا ہے اور پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی یہی معاملہ کیا کہ اجتماعی طور پر ایک بدترین گناہ میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر پھر عذاب بھیج دیا، اور عذاب بھی بڑا ہی قرآن نے بیان فرمایا کہ دردناک عذاب تھا، نشان زد جو ہے وہ پتھر ان کے اوپر برسائے گئے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو صورتحال بہت ہی پریشان کن ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل اس وقت پورے معاشرے کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اس کو آپ ہومو سیکشولیٹی کہیں یا LGBTQ کا جو نام لیں، یعنی مختلف ناموں سے جو ہے وہ یہ مرض موجود ہے، اور اس کو کچھ ممالک تو ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر حکومتی اجازت موجود ہے، حکومتی سرپرستی موجود ہے، بعض ممالک نے اس جرم کو قانونی تحفظ بھی دے دیا ہے، بلکہ ہم جنس شادی کا قانون بھی موجود ہے، اور کم عمر کے بچوں کے اندر بھی یہ مسائل موجود ہیں۔ اس کی وجہ میڈیا میں فلمیں، ڈرامے، کارٹون، اشتہار، یہ بہت ہی خوفناک بات ہے کہ انسان نیچر سے بھی الٹ ہو جائے اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف چل پڑے، اور پھر اس سے بھی بڑی اور گئی گزری بات یہ ہے کہ اس کو وہ فخر سمجھے اور اس کو اپنا حق سمجھے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب جرم کو اخلاقی جواز دے دیا جائے تو وہ فرد کا نہیں، پھر وہ قوم کا جرم بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آیات مبارکہ آج ہمارے لیے بہت ہی سوچنے کا جو ہے وہ موقع ہے، غور کا موقع ہے کہ جب اللہ کا دین نافذ نہیں ہوتا، جب اللہ کے دین کی اشاعت تبلیغ نہیں ہوتی، اور جب اس دین کو ماننے والے کہیں کونوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے اسلام اور اپنے مذہب تک جو ہے وہ اپنی ذات تک محدود ہو جاتے ہیں، پھر وہ جرم نہیں بلکہ جرائم بڑھتے بڑھتے ایک معاشرے سے دوسرے تیسرے یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر وہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ پھر انسان اس حد تک آگے بڑھتا ہے کہ فطرت کے خلاف بھی لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت کے خلاف لڑنے والے بہت سارے واقعات ہیں جو ہم آج کل اپنے ارد گرد ماحول میں بھی دیکھتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے بھی ہم تک پہنچتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج والدین بھی، اساتذہ بھی، اور تمام وہ لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو دین کے حوالے سے کوئی فہم اور بصیرت رکھتے ہیں، اس پر غور و فکر کریں اور اپنی نسلوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے پہلی بنیادی بات جو ہے وہ یہ کہ والدین ہوں یا اساتذہ اپنے بچوں کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کریں، ایسا مضبوط رشتہ کہ باہم اعتماد ہو، کھل کر بات چیت ہو سکتی ہو، اور اپنی نوجوان نسل کو، اپنے معصوم بچوں کو انٹرنیٹ اور دوستوں کے حوالے نہ کر دیں، بلکہ انہیں اپنے ساتھ اتنا انگیج رکھیں یا ان کے ساتھ اتنا اعتماد اور محبت کا معاملہ رکھیں کہ کم از کم روزانہ صرف اپنے بچوں کو بغیر موبائل کے کچھ وقت ضرور دیں، 15-20 منٹ ضرور ان کے ساتھ صرف کریں۔ اور پھر چھوٹے بچے جب جیسے 5 سے 9 سال کی عمر میں ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اللہ کا تصور دینا، اور پھر اللہ کے حاکم اور مالک اور رازق ہونے کا تصور دینا۔ اس کے بعد 10 سے 15 سال کی عمر میں
جو احساسات ہیں ان کے بارے میں بتانا، اور گناہ کیا ہوتا ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، اور اس طرح کی ساری بات انہیں سمجھانا، یہاں تک سمجھانا کہ بجائے اس کے کوئی دوست احباب سمجھائیں، سہیلیاں غلط طریقے سے بتائیں، یا سوشل میڈیا سے کچھ وہ غلط کام سیکھ لیں، اس سے بہتر ہے کہ والدین اساتذہ پیار و محبت سے اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ فطرت کیا ہے، آزادی اور ذمہ داری کا فرق کیا ہوتا ہے، دلیل کے ساتھ بتائیں اسلام کس طرح کے انسان سے نفرت کرتا ہے اور کس طرح کے انسان سے محبت کرتا ہے، اور دوستی کس حد تک ہو سکتی ہے، محبت کہاں تک ہو سکتی ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، یہ سب باتیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور مجموعی طور پر ایک بات بتانے کی ضرورت، سمجھانے کی ہے کہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کس پر کرنا چاہیے اور کہاں جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، یا ٹرسٹ کرنے کی لیمٹس کیا ہیں۔ یہ سب باتیں والدین کی ذمہ داری بھی ہے اور اساتذہ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ حرام کیا ہے، بالکل واضح کہاں تک جو ہے وہ حلال ہے اور کیا حرام ہے، صحت مند دوستی کون سی ہوتی ہے اور غلط دوستی کون سی ہوتی ہے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد کے ساتھ جوڑنا، مشن کے ساتھ جوڑنا، اور اچھی صحبت اختیار کروا دینا، اور اپنی اولاد اور اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی دلچسپیوں، ان کے معاملات، ان کی روٹین لائف ہے، ان سب پر نظر رکھنا ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے معمولات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، اور پھر سوال کرنے کا آپشن دیں، کیونکہ جب بچے سوال کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن سوال کے اوپر جج نہ کریں اور سوال کے اوپر غصہ بھی نہ کریں، بلکہ سوال سے سمجھیں کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے، اور اس کے بعد اس طریقے سے ان کو سمجھانا، یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ موضوع بصیت ماں ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ خود سمجھیں اور بچوں کی اس لحاظ سے ضرور فکر کریں۔ اور دوسرا موضوع ہمارا جو ہے وہ سورہ زاریات کی 50 نمبر آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے دوڑو، بھاگو، آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 50 نمبر آیت کا ترجمہ ہے کہ پس دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تفہیم القرآن کے اندر یہ اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں کہ ففرو کا مطلب جو ہے وہ دوڑو، یہ محض چلنے یا رجوع کا لفظ نہیں، بلکہ خطرے سے جان بچانے کے لیے تیز بھاگنے کا تصور ہے۔ یعنی عربی زبان کا یہ لفظ جو ہے وہ خاص ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جب جان کو خطرہ ہو تو انسان کس طرح سے تیزی سے بھاگتا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ انسان جن گمراہیوں، خواہشات، ظلم، شرک اور اخلاق کی تباہی میں گھرا ہے، ان سب سے بچنے کی واحد پناہ اللہ ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز انسان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ ہی واحد پناہ، نجات اور امن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نذیر مبین کی ہے، واضح ڈرا دینے والی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے لفظوں میں خبردار کرنے والے ہیں، کوئی بہام، کوئی جبر یا دھوکہ نہیں۔ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے مگر انجام واضح کر دیا گیا ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان خوف، خلا، اضطراب اور بے سمتی میں مبتلا ہے۔ یہ آیت اسے ایک سمت بتاتی ہے کہ جو تمہیں بھاگنا ہے، کس طرف بھاگنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور گناہوں سے بھاگنا ہے، اور یہ فرار جو ہے کمزوری نہیں، یہ نجات ہے۔ اور پھر مزید کیا بتایا کہ جدید انسان نے جو قانون بنایا ہے، وہ قانون انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، وہ قانون خواہش کو معبود بناتا ہے، اور جو اللہ کا دیا ہوا قانون ہے وہی سچ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، جو انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے، ان سب سے بھاگو اور اللہ کی طرف آؤ۔ لفظ ففرو میں گھبراہٹ بھی ہے، سنجیدگی بھی ہے، اور وقت کی کمی کا احساس بھی ہے، یعنی مہلت ہمارے پاس بہت محدود ہے، فیصلہ ابھی کرنا ہے، اس کے لیے کوئی مزید سوچنے کی گنجائش باقی نہیں ہے، بلکہ ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے بے عملی کی زندگی اور کاہلی کی زندگی اور بے مقصد زندگی سے ہجرت کرنی ہے اور با مقصد زندگی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد پھر
یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ کی عبادت اور رضا کے لیے ہم دوڑنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے بڑھیں؟ ہمارے دلوں کے اندر خوف اور امید دونوں کا توازن ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اگر خوف اتنا بڑھ گیا تو مایوسی ہوگی، اتنی امید بڑھ گئی کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، وہ تو معاف کر ہی دے گا، وہ کوئی انسانوں جیسا تھوڑی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے انسان کام سے گیا اور بے فکری کی زندگی ہو جائے گی۔ اس لیے خوف بھی ہو مگر امید بھی ہو۔ قرآن ہمیں ڈرا کر بھگاتا نہیں بلکہ ڈرا کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ دوسری بات محبت، جب عبادت صرف فرض نہیں بلکہ ملاقات بن جائے، اللہ سے ملاقات بن جائے اور ذمہ داری نہیں بلکہ وہ شرف لگے، تب دوڑ خود بخود آتی ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو، تو پھر قدم رکتے نہیں ہیں بلکہ قدم دوڑتے نہیں ہیں، دل دوڑتا ہے، اور جب دل دوڑتا ہے تو پھر انسان کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ تیسری اہم بات یہ کہ زندگی کی ناپائیداری کا شعور ہونا چاہیے، یہ احساس ہو کہ وقت محدود ہے، موقع بار بار تو نہیں ملے گا، زندگی دوبارہ تو نہیں ملے گی، اور کل کا کیا پتا ہے کہ کل آئے گی یا نہیں آئے گی، کل کی تو کوئی ضمانت ہی نہیں۔ اس لیے یہی شعور عبادت میں سستی ختم کر دیتا ہے، قائدی ختم کر دیتا ہے، انسان کو چوکس اور چوکنا کر دیتا ہے، ہر لمحے کو استعمال کرنے کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چوتھی اہم بات کہ جو مقصدیت یعنی سینس آف مشن، یہ بہت اہم ہے۔ جب انسان سمجھنے لگے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا تو کیوں کیا ہے، میری زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی روٹین کا حصہ نہیں بننی چاہیے بلکہ میرا مشن میرے سامنے رہنا چاہیے، اور میں اس کو چیک بھی کرتی رہوں کہ کیا مشن حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، اور اس کے لیے زندگی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ گزارنی ہے کہ ایک کام پھر اگلا پھر اگلا۔ اور پھر ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھا دیا گیا نا کہ جب فارغ ہو تو اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، عبادت میں لگ جاؤ، عبادت کے بعد جو وقت بچے وہ دنیا کا ہے۔ کہا گیا کہ دیکھیں پوری زندگی اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، یعنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنی ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ جب یہ سارے تمہارے جو فرائض ہیں جب وہ پورے ہو جائیں، تمہارے پاس وقت بچ جائے، تو پھر لگ جاؤ اللہ کی وہ نفلی عبادت کے اندر کہ نماز ہے اور روزہ ہے اور قیام اللیل ہے، تاکہ تمہارے دل کے اندر وہ پاکی اور وہ صفائی اور پاکیزگی اور اللہ سے تعلق بن جائے جو تمہیں مجاہد فی سبیل اللہ بنا دے، کیونکہ تمہارے پاس وقت کم ہے، اور کم وقت میں زیادہ کام کرنے کے لیے اپنی طبیعت کا، اپنے مزاج کا، اپنے دل کا صاف اور پاک ہونا اور ہلکا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان گناہوں سے لد جاتا ہے، جب انسان گناہوں سے بوجھل ہو جاتا ہے تو آگے تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، انسان کو کاہل کر دیتے ہیں، سست کر دیتے ہیں۔ تیز چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحبت صالح اختیار کریں اور قرآن کی کلاسز کو، دینی لیکچرز کو اپنے قرآن کے حلقے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں، ورنہ تو ہم اپنے منزل پر پہنچنے کے لیے سست ہو جائیں گے، کاہل ہو جائیں گے، راستہ بدل جائیں گے، راستہ کھوٹا ہو جائے گا۔ عبادت میں سستی آئے تو خود کو برا نہیں کہیں بلکہ واپس اللہ کی طرف دوڑیں، دوڑو اللہ کی طرف۔ ظاہر ہے کہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ انسان کامل ہو جائے، پوری زندگی کی مشقت جو ہے وہ یہ ہمیں قرآن نے سمجھایا کہ پوری زندگی شیطان کے ساتھ لڑنا ہے اور رحمان کی طرف بڑھنا ہے، تو اس لیے یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اس کے بعد سورہ زاریات کی آیت نمبر 52 اور 54 ہے کہ جس کے اندر تبلیغ دین کے حوالے سے نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک نبی یا قوم کا ذکر نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے مسلسل رویے کا بیان ہے کہ ہر دور میں حق کی دعوت آئی اور اس کے جواب میں الزام، تمسخر اور کردار کشی کی گئی۔ جادوگر یا دیوانہ کہا گیا۔ یہ الزامات اس لیے لگائے گئے کہ رسول کی بات سمجھ میں آتی تھی مگر ماننا نفس کو گوارا نہیں تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ سمجھ نہیں آتی تھی، سمجھ آتی تھی مگر کیسے مان لیں، مشقت بہت بڑی ہے۔ آگے سورہ زاریات کی آیت نمبر 54 ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ تفہیم القرآن کے اندر لکھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پوری وضاحت سے پہنچا دیا،
اب اگر لوگ جان بوجھ کر انکار کریں تو یہ دائی کی ناکامی نہیں بلکہ مخاطب کی ہٹ دھرمی ہے۔ یہ آیت ہر دائی اللہ معلم کے لیے سنہری اصول ہے کہ دعوت اور جبر دونوں میں فرق ہے۔ دعوت دلوں پر زبردستی نہیں دی جاتی، حق پیش کیا جاتا ہے، قبول یا رد کا فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اصول سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھو اہل حق کے لیے مخالفت کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ دائی اللہ کا کام دعوت پہنچانا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بار بار دعوت پہنچانا ہے، ایک بار کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہر طریقے سے دعوت پہنچانا ہے، محبت سے، پیار سے، جنت کی خوشخبری دے کر، جہنم کا خوف دلا کر، اور اس کے ساتھ مسلسل خدمت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے، محبت کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کی دعوت پہنچاتے رہنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ دلوں کو کھول دے، اللہ دلوں کو نرم کر دے، اللہ دلوں کو بدل دے۔ تبلیغ دین کے حوالے سے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی بندگی میں داخل کرنا ہے۔ یعنی دین صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کے فیصلوں کا منبع ہے۔ تبلیغ کا مطلب لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ قانون، اقدار، اخلاق، حلال و حرام سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تبلیغ ایک انسان سے شروع ہوتی ہے مگر آگے بڑھتے بڑھتے نظام تک جاتی ہے۔ اسلام دل بدلتا ہے، پھر سوچ بدلتا ہے، پھر معاشرہ بدلتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ فرد تو بدلے مگر ظالمانہ یا غیر اللہ کا نظام جوں کا توں رہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم دنیا میں اکیلے بھی ہو، پورا سسٹم تمہارے خلاف ہے، پھر بھی تمہارے لیے کسی طور پر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ تم تنہا سمجھ کر بیٹھ جاؤ اور حق کی دعوت لے کر کھڑے نہ ہو جاؤ۔ یہ صرف اخلاقی اصلاح کا قانون نہیں ہے، یہ صرف اخلاقی اصلاح کے لیے دین نہیں آیا، بلکہ یہ دین غیر اسلامی تصورات کی فکری نفی بھی کرتا ہے اور جاہلیت کا ہر تصور کو ختم کرتا ہے۔ اور جاہلیت صرف بت پرستی نہیں ہے بلکہ خواہش کو قانون بنا لینا بھی جاہلیت ہے، انسان کو قانون ساز مان لینا بھی جاہلیت ہے، دین کو ذاتی معاملہ کہنا بھی جاہلیت ہے۔ یہ معاشرہ، ہر انسان، یہ پوری مخلوقات جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی اور اللہ سب کا خالق ہے، لہٰذا اللہ کی حاکمیت تسلیم نہ کرنا جاہلیت ہے۔ خاص ظاہری طور پر کتنی ترقی ہو لیکن وہ معاشرہ، وہ فرد بہت جاہل ہے جو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ جاہلیت کو پہچان کر اس سے فکری طور پر علیحدگی بھی ضروری ہے اور عملی طور پر بھی ضروری ہے۔ تبلیغ صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے بھی ہونی چاہیے۔ دائی خود قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہونا چاہیے ورنہ دعوت کھوکھلی ہو جائے گی۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اس دعوت کے مطابق تمہارا اخلاق و کردار نہیں ہوتا تو تم اس دعوت کو لوگوں کے لیے مضحکہ بنا دو گے، تو پھر بات اصل میں یہ ہے کہ دعوت وہی مؤثر ہوگی جس کے پیچھے قربانی ہو، صبر ہو اور استقامت ہو۔ تو دراصل یہ دعوت کا جو راستہ ہے، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مخالفت کا قید، الزام، تنہائی، یہ سب مراحل ہیں، ان سے گزر کر ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تبلیغ میں نرمی نہیں، وضاحت بہت ضروری ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ مصالحتی تبلیغ نہیں، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ مصالحتی تبلیغ کے قائل نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق کو بالکل واضح دو ٹوک طریقے سے بیان ہونا چاہیے، بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن واضح اور دو ٹوک ہونا چاہیے، اصولی دعوت ہونی چاہیے، کمپرومائز دعوت میں نہیں ہونا چاہیے۔ حق کی دعوت ہے وہ واضح طور پر پہنچانی چاہیے، سب تک پہنچانی چاہیے، دلائل کے ساتھ ثابت کرنا چاہیے، اور ایسا طریقہ اور راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص دعوت سے محروم نہ رہے۔ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، حقیقت میں بھول بھی جاتا ہے اور لا علمی بھی ہے۔ آج کے بہت علم کے دور میں بھی جہاں بے شمار نالج ہے، لیکن اگر غور کریں تو شریعت کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، حدیث کا علم رکھتے ہیں، سیرت مطہرہ کو جانتے ہیں۔ لہٰذا اس بہت بھرپور نالج کے دور میں بھی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہر شخص کو ہے۔ آگے سورہ الذاریات کی 56 نمبر آیت ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کہ ہم نے جن اور انس کو
پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ واضح کرتے ہیں کہ عبادت چند رسومات، نماز روزہ حج زکوٰۃ تک محدود نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی بندگی میں ہونی چاہیے، یعنی سوچ بھی اللہ کے تابع ہو، فیصلہ اللہ کے حکم پر ہو، خواہش اللہ کی رضا کے تابع ہو، زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے قانون کے تحت ہو۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا اللہ نے کیا ہے نا، اسی نے تمام زندگی گزارنے کے وسائل دیے، پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے۔ اس لیے یہ آیت جو ہے وہ نصیحت ہی نہیں ہے بلکہ تخلیق کا اعلان ہے کہ انسان چاہے مانے یا نہ مانے، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اگر انسان ہو تو تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ جو اس سے منہ موڑے گا وہ ناکام ہوگا، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا۔ عبادت انسان کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ نعوذ باللہ عبادت کا محتاج نہیں ہے، نہ رزق کا نہ کسی فائدے کا۔ عبادت انسان کو سنوارتی ہے، اس کی زندگی کو بامقصد بناتی ہے، گمراہی سے بچاتی ہے۔ اللہ کی بندگی انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ اور پھر سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ نہیں وہ کسی نہ کسی اور کا بندہ ضرور ہوتا ہے۔ کس کا بندہ ہوگا؟ خواہش کا بندہ ہوگا، نفس کا بندہ ہوگا، معاشرے کا بندہ ہوگا، طاقت کا بندہ ہوگا، مفاد کا بندہ ہوگا۔ یعنی کسی ایک کی غلامی تو ضرور کرے گا، خواہش کی غلامی، نفس کی غلامی، معاشرے کی غلامی، طاقت کی غلامی، اقتدار کی غلامی، مفاد کی غلامی۔ اس لیے ان سب کی غلامیوں سے بہتر ہے کہ وہ ایک اللہ کی غلامی کرے، اور دراصل یہی آزادی ہے۔ عبادت کے لیے ضروری کیا ہے؟ اطاعت بھی اور محبت بھی، اطاعت بھی ہو، محبت بھی ہو، وفاداری بھی ہو۔ تو دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اللہ سے ہی محبت ہے، اللہ کے ساتھ ہی وفاداری ہے۔ تو ان میں سے اگر ایک بھی چیز نہ ہو تو عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دینا ہے۔ اس کے بعد سورہ النجم کی آیت نمبر 32 ہے، جس کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے۔ ترجمہ: وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، سوائے چھوٹی لغزشیں جو ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہو جاتی ہیں، یقیناً تمہارا رب بڑا مغفرت کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین تھے، پس اپنے آپ کو پاک باز نہ جتاؤ، وہی خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ یہاں پر جو بات سمجھائی جا رہی ہے کبیرہ گناہ، وہ بڑے گناہ جن پر قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے، یہ دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد فواحش، وہ کھلی اور شدید اخلاقی بڑی برائیاں ہیں۔ چھوٹی لغزشیں یعنی وقتی، غیر ارادی یا فوراً توبہ کر لی جانے والی خطائیں، جنہیں عادت اور اصرار مطلب اس کے اوپر مسلسل عمل نہ کیا جائے، وہ چھوٹی لغزشیں ہیں۔ ہمیں بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ کبیرہ گناہ جاننے کی ضرورت ہے کون کون سے ہیں، پھر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، تیسری بات یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو کیسے پاک رکھ سکتے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر قرآن یا حدیث میں سخت وعید آئی ہے، جیسے جہنم ان کے لیے ہے، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، غضب الہی بتایا ہے، یا دنیا کے لیے حد قائم کر دی ہے اور سخت سزا مقرر کر دی ہے۔ جو عام طور پر زیادہ تر جو کبیرہ گناہوں کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے، اس میں سے سب سے بڑا گناہ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا نفاق یعنی دل میں کفر، زبان پر ایمان، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ جان و مال سے متعلق جو کبیرہ گناہ ہے، ناحق کسی کو قتل کر دینا، سود لینا یا سود دینا یا دونوں کام کرنا، یتیم کا مال کھانا، چوری، ڈاکہ، دھوکہ، اور پھر اخلاقی اور معاشرتی طور پر جنہیں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، زنا ہے، ہم جنس پرستی ہے، فحاشی ہے، جھوٹی گواہی، بہتان، تہمت، قطع رحمی، والدین کی نافرمانی۔ اور عبادات میں جو کبیرہ گناہ ہے، نماز ترک کر دینا، فرض عبادات میں جان بوجھ کر کوتاہی کرنا۔ علماء کے نزدیک کبیرہ گناہوں کی تعداد جو ہے وہ کہیں متعین نہیں ہے۔ جو گناہ اللہ کے غضب کو دعوت دے وہ کبیرہ ہے۔ ان سے بچیں گے کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ چھوٹا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ جملے توبہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔
دوسری بات نظر، زبان اور تنہائی کی حفاظت. زیادہ تر بڑے گناہوں کا تعلق نظر سے شروع ہوتا ہے اور زبان سے یہ بڑے گناہ پھیلتے ہیں اور تنہائی میں یہ کبیرہ گناہ پختہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا نظر جو ہے وہ اس کو بچا کے رکھیں، سکرین سے بھی بچا کے رکھیں. زبان میں کم بولنا، سوچ کر بولنا اور تنہائی میں اللہ کی موجودگی کا احساس ہونا. عبادت دراصل برائی سے روک تھام کا ذریعہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جو شخص وقت پر نماز پڑھ لے، شعور کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، حلال رزق کھائے، اس کے لیے کبیرہ گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے یہ بھی ہے کہ گناہ کے انجام کو یاد رکھیں اور قبر کو یاد کرنا، آخرت کے حساب کو یاد کرنا کہ وقتی لذت کی خاطر مستقل ہمیشہ کی جنت انسان کیسے اس کو بھول جائے، اس کو بار بار یاد کرنا. نفس کا روزانہ محاسبہ کرنا، سونے سے پہلے روز 3 سوال: آج کون سا گناہ قریب آیا اور کون سا گناہ کر لیا اور کہاں میں نے اسے چھوڑ دیا، آنے والے کل کو میں نے کیسے بہتر کرنا ہے. اور توبہ کو کبھی مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اسی وقت جیسے گناہ ہو احساس اس پر توبہ کر لیں. سچی توبہ کے لیے 3 چیزیں لازم ہیں: گناہ چھوڑنا، ندامت اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. اور جو تاخیر ہو جائے تو توبہ پھر رہ جاتی ہے، اس لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. قرآن سے روز کا تعلق، قرآن دلوں کے زنگ کو صاف کرتا ہے اور نفس کو جگاتا ہے، ضمیر کو زندہ رکھتا ہے، گناہ کو بدصورت دکھاتا ہے. قرآن کو پڑھنا، اس کے ساتھ مستقل تعلق رکھنا اور صحبت صالحہ ماحول سے انسان طاقت لیتا ہے. اگر صحبت اچھی ہو تو پھر حرام سے انسان بچتا ہے، ورنہ انسان بڑا کمزور ہے. بہت بڑی تربیت کے بعد بھی، بہت اچھا وقت گزارنے کے بعد بھی گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے. اس لیے مستقل اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنے کے لیے اچھی صحبت کا اختیار کیے رہنا بہت ضروری ہے. اچھی صحبت سے مراد اسلامی اجتماعیت ہے اور جماعت اسلامی الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ساتھ جڑے رہنے سے ہم گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم مل کر اللہ کے راستے پر آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے سے سہارا لیتے ہیں اور مل کر آگے بڑھتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے ضرور مستفید ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے ہے سورہ الواقعہ، جس کے اندر ذکر سابقون کا ہے، اصحاب الیمین کا ہے، اصحاب الشمال کا ہے. تو اس کا ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کیا اس سے مراد ہے. قرآن پاک نے سورہ الواقعہ کے اندر پہلے والسابقون السابقون کا ذکر ہے، جو سبقت لے جانے والے ہیں، وہی سبقت لے جانے والے ہیں. اولئک المقربون، وہی جو ہے مقرب لوگ ہیں، وہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے اور ان میں سے بہت سے پہلے لوگوں میں سے ہوں گے، بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے. ان آیات میں اصحاب یمین، اصحاب شمال کا ذکر بھی آگے چل کر موجود ہے. پہلے ہم السابقون کا دیکھتے ہیں کہ سابقون کون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان، عمل، قربانی اور اطاعت میں آگے نکل گئے، جو فرض کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور نیک راستے کو جب منتخب کر لیتے ہیں تو استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. ان کا مقام کیا ہے کہ یہ اللہ کے خاص قریب ہوں گے، جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف نیک نہیں ہیں بلکہ نیکی میں قائد ہیں، نیکی کی قیادت کر رہے ہیں، نیکی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، نیکی کی طرف لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں، جو آگے ہوں گے، جن کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سابقون الاولون بھی ہیں اور یہ سابقون میں ہوں گے. اور دوسرے اصحاب یمین میں جو دائیں ہاتھ میں جن کے نامہ اعمال دیا جائے گا، بڑے خوش قسمت ہیں یہ لوگ بھی جو ایمان لائے، گناہوں سے بچے مگر عام درجے کی نیکی کے حامل رہے. ان کا انجام جنت ہے. مگر السابقون سے ان کا درجہ کم ہے، یہ کامیاب ہیں مگر ممتاز نہیں. یہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں. ظاہر ہے یہ ساری نیکی کر رہے ہیں، جو فرائض ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. فرائض میں اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ٹریننگ ہے، ٹریننگ کس لیے دی جا رہی ہے؟ ٹریننگ اس لیے دی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی حاکمیت کو قائم کریں، اپنی ذات سے لے کر
پوری دنیا تک، لہٰذا وہ اس کام کو بھی کرتے ہیں لیکن پورا کرتے ہیں، بہت آگے بڑھ کر قربانی عظیمت اس تک نہیں پہنچتے، لہٰذا یہ دائیں بازو والے ہیں، بڑے خوش قسمت ہے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ پھر کچھ بدبخت لوگ ہیں، بدقسمت لوگ ہیں، اور وہ ہیں بائیں بازو والے، جن کا ذکر 41 سے لے کر 56 تک آیا۔ اصحاب شمال، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ بڑے ہی بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، کبیرہ گناہ کیے یا نفاق میں مبتلا رہے، ان کا انجام جہنم ہے، عذاب اور حسرت ہوگی، یہ ناکام لوگ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مستقل ناکام ہے، اس لیے کہ یہ جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سابقون الاولون میں شامل ہو جائیں، ہم اصحاب یمین میں شامل ہو جائیں، تو کیسے ہوں؟ اس کے لیے ایمان لانے میں آگے ہونا ہے، عمل کرنے میں بھی آگے ہونا ہے، قربانی دینے میں بھی آگے ہونا ہے۔ خصوصیات کیا ہونی چاہیے کہ فرض عبادات کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی ہو، مشکل حالات میں بھی اللہ کے عائد کردہ فرائض کو ترجیحاً ادا کرنا ہے، خواہش آرام اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، اخلاص میں اعلیٰ درجہ، تعریف ملے نہ ملے، کوئی ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، کوئی کرسی دے یا نہ دے، کوئی آگے احترام کرے یا نہ کرے، کوئی ریکگنائز کرے یا نہ کرے، لیکن مجھے اپنا عمل جاری رکھنا ہے، مال وقت عزت حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہنا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے ہی قریب ہوں گے، جنت کے اعلیٰ درجوں کے اوپر ہوں گے۔ تو اس کے بعد دائیں بازو والے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، بنیادی فرائض ادا کیے، بڑے گناہوں سے بچے، یہ نجات پانے والے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ سبقت لے جانے والے سے پیچھے ہیں، لیکن دائیں بازو والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز روزہ حلال و حرام کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی لغزش ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں، دنیا سے تعلق رکھتے ہیں مگر دنیا کو دل میں مرکز نہیں بناتے، نیکی کرتے ہیں، اکثر منیمم ریکوائرمنٹ پر رہتے ہیں، انہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جنت میں ہوں گے مگر السابقون سے ان کا درجہ کم ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بس ہمیں معاف کر دے، اور پھر بائیں بازو والے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں، یہ ایمان کے باوجود گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، گناہ کو انہوں نے معمول بنا لیا، آخرت کو مذاق سمجھتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، تو ان کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے بچائے۔ اس کے بعد سورہ الحدید کی آیت نمبر 11 ہے جس میں قرض حسنہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ کیا اللہ محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، اللہ تو محتاج نہیں ہے۔ دراصل یہ اسلوب تشبیہ کے لیے ہے اور ترغیب کے لیے ہے۔ قرض حسنہ سے مراد اللہ کے راستے میں خالص نیت کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے مال، وقت، صلاحیت خرچ کرنا ہے، اور جب ضرورت پڑے تو جان بھی خرچ کر دینا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انفاق کو قرض کیوں کہا؟ اصل میں یہ اللہ کی ملکیت ہے، انسان صرف امین ہے مگر اللہ لینے کی بجائے لوٹانے کا وعدہ کرتا ہے، وہ بھی کئی گنا بڑھا کر۔ یہ اللہ کی بے مثال شفقت ہے۔ حسن اصل میں کہتے ہیں اچھے کو، قرض حسنہ یعنی اس کا مراد یہ کہ حلال کمائی سے دیا جائے، خالص اللہ کے لیے ہو، احسان نہ جتایا جائے دینے کے بعد، اور ریاکاری سے بھی بچا جائے، صحیح مصرف میں ہو، یعنی لگانا بھی جہاں وہ صحیح جگہ پہ ہو، دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے۔ تو اگر ان میں سے کوئی شرط ٹوٹ جائے گی تو کچھ اجر کم ہو جائے گا، اجر ملے گا، البتہ اگر نیت خراب ہوئی تو سارا اجر ضائع چلا جائے گا۔ کہاں خرچ کرنا ہے قرض حسنہ؟ کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس جگہ کے لیے قرض حسنہ کا مطالبہ کیا ہے؟ تفہیم القرآن کے مطابق دین کی خدمت کے لیے، سب سے نمبر 1 دین کی خدمت، دین کی سربلندی، دین کی سرفرازی، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کے لیے اول درجہ ہے خرچ کرنے کا، پھر محتاجوں کی مدد، یتیم، مسکین، بیوہ، تعلیم دین، دعوت و اصلاح۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بھی کوئی ایک اجتماعی نظام ہونا چاہیے۔ اگر تو اسلامک اسٹیٹ ہو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اسٹیٹ یہ کام کرے گی، جب اسٹیٹ نہ ہو تو پھر اسلامی تحریک ہے، اسلامی تنظیم ہے، جماعت اسلامی ہے، اسلامک آرگنائزیشن ہے جو محتاجوں کی خدمت کے لیے، یتیموں اور بیواؤں کے لیے خرچ کرے گی، پھر جماعت کے بیت المال میں اس کو جمع کرایا جائے۔ کیسے؟ کہ وہ ایک طالب علم کی فیس ادا کر دے، کسی کا قرض اتار دے اور کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے۔ اگر میں خود اس کام کو انفرادی طور پر کروں گی تو دینے والا خود اسے پتا ہوگا کہ میں نے اس کو دیا ہے، اور لینے والا جو ہے
وہ اس کے سامنے ہمیشہ کے لیے اس کی عزت نفس کے اوپر اثر پڑے گا، وہ احسان مند رہے گا۔ لیکن ایک سسٹم کے تحت اگر مدد کی جاتی ہے تو کوئی دینے والا احسان نہیں جتا سکتا، کوئی اس سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، اور لینے والا شرمندہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑی حکمت رکھی ہے اس کے اندر، ایک سسٹم کے تحت، ایک اجتماعی نظام کے تحت ساری ضروریات لوگوں کی جتنی پوری کی جا سکتی ہیں اور جتنی مدد کی جا سکتی ہے وہ کی جائے۔ قرض حسنہ یہ واحد قرض ہے کہ لینے والا اللہ ہے، ضامن بھی اللہ ہے، جس کا نفع یقینی ہے اور واپسی کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ وہ قرض حسنہ ہے کہ جس کا مقام ہی اعلیٰ ہے کہ انسان اللہ کو نہیں دیتا، اللہ انسان کو دینے کا موقع دیتا ہے کہ دیکھو تم مجھے قرض دو، اچھا قرض، حسنہ قرض، اور میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا۔ اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے انفاق کرنا، خرچ کرنا، جس میں بڑی اللہ نے برکت اور رحمت رکھی ہے۔ قرض حسنہ اور زکوٰۃ، ظاہر ہے کہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کو چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اس سے ہٹ کر بات ہے۔ دیکھیں ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی تو بہت ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ وہ فرض ہے کہ اگر ادا نہیں کریں گے تو اس پر عذاب ہوگا، لیکن قرض حسنہ یہ اس سے ہٹ کر چیز ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، مخلوق خدا کی مدد کے لیے خرچ کرنا، یہ بڑا ہی محبوب عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوشی پہنچائی جائے، یا اس کی تکلیف دور کی جائے، یا اس کا قرض ادا کیا جائے، یا اس کی بھوک مٹا دی جائے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے اسے ہر دن اس قرض کے بدلے صدقے کا اجر ملتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، اللہ قیامت کے دن اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں کتب احادیث سے ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دراصل قرض حسنہ وہ سرمایہ کاری ہے جس میں نفع یقینی ہے، ضامن اللہ ہے، اور واپسی قیامت تک محفوظ کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ سورۃ الحدید کی روشنی میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ پر ایمان کیا تقاضے کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو ہمیں سمجھائی گئی ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 2 میں، وہ کیا ہے کہ اللہ کی قدرت اور بادشاہت پر ہمیں کامل یقین ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دل سے ہم مان لیں کہ اقتدار بھی اللہ کا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، فیصلے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ انسان ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، مخلوق کے آگے نہیں جھکتا، حق پر قائم رہتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 3 کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ظاہر بھی اللہ دیکھتا ہے، نیت سے بھی واقف ہے، تنہائی کے عمل سے بھی واقف ہے، لہٰذا گناہ سے ہمیں شرم آنی چاہیے، عبادات میں اخلاص ہونا چاہیے، اور ریا اور دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ اور پھر آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے کہ تم جہاں بھی ہو۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کو دور کا خدا نہ سمجھنا، بلکہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ موجود رہتا ہے۔ لہٰذا تنہائی میں تقویٰ، مشکل میں صبر، گناہ کے وقت رک جانا۔ پھر آیت نمبر 7 کے اندر یہ سورہ الحدید کی آیات چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان صرف دل کی بات نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندگی کا معیار بنانا ہے، سنت کی پیروی کرنی ہے، اپنی خواہش پر وحی الہی کو ترجیح دینی ہے۔ اور پھر سورہ الحدید کی 7 نمبر آیت کیا کہتی ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ، اور تم خرچ کرو جس کے اوپر تمہیں مستخلفین فیہ، جس کے اوپر تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے، یعنی وہ مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس کے اوپر تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے، جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ یہ ماننا کہ مال میرا نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے،
انفاق، زکوٰۃ، قرض حسنہ، بخل سے نجات، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کی 25 نمبر آیت کے اندر یہ بھی سمجھا دیا کہ تم خبیث اور طیب چیز میں فرق کر لو کہ خبیث کیا ہے، غلط کیا ہے اور پاک کیا ہے۔ تو ایمان اصل میں کیا ہے؟ آسانی تک محدود نہیں رہنا، بلکہ مشکل میں بھی ثابت قدم رہنا ہے، کہ صبر، استقامت، حق کے ساتھ کھڑے رہنا، اور یہ جان لینا کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں ہے۔ زندگی کو امتحان سمجھا جائے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے لالچ، حرص کم ہو، آخرت کی فکر زیادہ ہو، ترجیحات درست ہوں، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایمان ہو، دل کی نرمی ہو، قرآن پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور پھر اللہ کا خوف موجود ہونا ضروری ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ الحدید بتاتی ہے کہ ایمان مان لینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی حاکمیت کے تحت پوری زندگی گزارنے کا نام ہے۔ سورہ الحدید کے مطابق اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، عمل اس کے حکم کے تابع ہو، مال اس کی راہ میں خرچ ہو، اور زندگی آخرت کے لیے وقف ہو جائے۔ ساتھ تھوڑا سا مزید ہمیں اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سورۃ الحدید میں اقامت دین کا تصور کیا ہے اور جہاد کا تصور کیا ہے۔ اقامت دین کا مطلب اللہ کے دین کو فرد، معاشرہ اور نظام زندگی میں قائم کرنا ہے، یعنی دین صرف مسجد تک محدود نہ رہے، بلکہ عدل، اخلاق، معیشت، معاشرت، ہر فیلڈ کے اندر دین موجود ہو، قانون سب پر اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو، اللہ کا بھیجا ہوا قانون ہر جگہ پر غالب ہو۔ اور یہی بات ہمیں سمجھائی سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 کے اندر کہ جو انبیاء کرام نے ہمیں نصیحت کی، جو ہمیں سبق سکھایا، جو ہم تک دین پہنچایا، کہ انبیاء صرف عبادت سکھانے نہیں آئے تھے بلکہ عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہی اقامت دین ہے۔ اقامت دین کے اندر جو قسط کی بات کی گئی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ دین کا عملی اظہار جو ہے وہ عدل کا قیام ہے، ظلم کے نظام، استحصال کے نظام اور جبر کے نظام کا خاتمہ ہے۔ ناانصافی چاہے فرد کرے یا نظام کرے، دین اس کے خلاف ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اقامت دین کا مطلب ظالم ڈھانچوں کو چیلنج کرنا ہے، عدل پر مبنی زندگی یا طرز زندگی کو قائم کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے جو کوشش ہے وہی جہاد ہے۔ اور جہاد کا مقصد ہی اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ یہ اللہ کے لیے جہاد ہے، جو فکری بھی ہے۔ فکری جہاد باطل نظریات کا رد ہے، مادیت، ظلم اور جاہلیت کی فکری نفی، دلائل کے ساتھ نفی، لوگوں کے ذہنوں کو کلیئر کرنا، ان کے نظریات کو درست کرنا، قرآن کی بنیاد پر سوچ کی اصلاح کرنا، اور پھر جہاد مال کے ساتھ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اقامت دین کے کاموں کے لیے مال خرچ کرنا، بخل کے خلاف جدوجہد ہے، اور نفس کے خلاف جہاد، خواہشات کے خلاف جہاد ہے، آرام، خوف اور مفاد کو قربان کرنا، حق کے لیے تکلیف برداشت کرنا، اور پھر دفاعی جہاد کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا، اور یہ کس لیے کہ ظلم کے مقابلے میں قوت کا استعمال ہو، عدل کے لیے نظم کے ساتھ، آخری چارہ کار کے طور پر پھر وہ قتال ہے، وہ پھر طاقت کا استعمال ہے۔ مقصد اقامت دین ہے، منزل اقامت دین ہے، راستہ جہاد کا ہے۔ دین خود بخود قائم نہیں ہو جاتا، اس کے لیے قربانی اور جدوجہد چاہیے ہوتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے مطابق جہاد ذاتی غصہ نہیں یا طاقت کا کھیل نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی منظم جدوجہد ہے، اور اقامت دین اللہ کی بندگی کو انفرادی عبادت سے نکال کر اجتماعی نظام میں نافذ کرنا ہے۔ تو اس لیے سورہ الحدید کا پیغام ہم سب کے لیے خود دین پر قائم ہونا ہے، عدل، امانت اور سچائی اختیار کرنی ہے، ظلم کا حصہ نہیں بننا بلکہ ظلم کے تمام راستے بند کرنے ہیں، اپنی فکر، مال، وقت، صلاحیت سب اللہ کے راستے پہ لگانی ہے، صبر، استقامت اور اخلاص کے ساتھ۔ تو دراصل یہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے اس کو اختیار کرنا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس پر مستقل قائم رہنا۔ اس سورہ الحدید کے اندر انفاق کی بہت بات ہے، اور انفاق بھی ان معنوں میں کہ مال کہاں پہ خرچ ہو۔ قرض حسنہ کی جو بات آئی ہے
اب یہ عام صدقہ نہیں بلکہ دین کے اجتماعی کام کے لیے مستقل منظم بے لوث مالی تعاون ہے۔ قرآن اسے خرچ نہیں کہہ رہا، قرض کہتا ہے، تاکہ واضح ہو کہ یہ ضائع نہیں ہوگا، واپسی کئی گنا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق مکہ مکرمہ میں آپ نے دعوت، تربیت اور تیاری کا کام کیا، صحابہ مال لاتے رہے۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبی کی تعمیر کا واقعہ ہو، پھر مواخات مدینہ کا واقعہ ہو، پھر بیت المال کے معاملات ہو، یہ سب مالی قربانی سے قائم ہوا، یعنی ریاست، معاشرہ، عدل، سب کے لیے انفاق بنیاد بنا۔ حدیث مبارکہ بھی یہ ہے کہ مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث۔ ترتیب تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال پہلے ہے، جان بعد میں ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ وسائل کے بغیر جدوجہد آگے نہیں بڑھتی۔ انفاق نہ ہو تو دین کا نفاذ ممکن نہیں ہوگا۔ مال جمع کرتے ہیں مگر دین کے نظام پر خرچ نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وعید دی گئی ہے کہ اصل میں مال جمع کرنا اور اس کو دین کے لیے خرچ نہ کرنا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرد کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح کے لیے اور دین کے نظام کے قیام کے لیے مسلسل انفاق کی ترغیب دی ہے، اور یہ بات بھی قرآن نے بار بار سمجھائی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک ہی محبت رہ سکتی ہے، یا اللہ کی محبت یا دنیا کی محبت، اور مال کی محبت دراصل دنیا کی محبت ہے۔ اس کو اللہ کی محبت کے لیے خرچ کرنا تو اللہ کی نظر میں بندے کو محبوب بناتا ہے اور آخرت میں سابقون میں شمار کروا دیتا ہے، اصحاب الیمین میں شمار کرا دیتا ہے۔ دراصل ہم سب کی خواہش، ہم سب کی آرزو، ہم سب کی تمنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون الاولون میں شامل کرے، اور سابقت لے جانے والوں میں جو ہے وہ اللہ ہمیں شامل کرے، اور جنت کے اعلیٰ مقام پر ہمیں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔